اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم۔ سب سے پہلے شکر حوض علم امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام ذمہ داران کا کہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے موقع فراہم فرمایا کہ آپ حضرات کے درمیان آ سکوں اور کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور امام خمینی علیہ الرحمہ کے اعلان کے مطابق یہ پورا ہفتہ ہفتہ وحدت کے نام سے منسوب ہے، اور اس پورے ہفتے میں عالم اسلام میں حضور کی ولادت کی مناسبت سے جشن برگزار ہو رہے ہیں، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم حضور کے حوالے سے گفتگو کریں۔ میں آج کی اس کوشش کروں گا کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے بھی کچھ معروضات آپ تک پہنچا سکوں، اور ساتھ میں کچھ اخلاقی نکات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ میں اپنی بات کا آغاز پھر ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ اگر وہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کہیں سے اسے پانی میسر ہو جائے اور وہ اپنی پیاس کو بجھائے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان پانی کی تلاش میں نکلتا ہے تو دور سے اسے ایک سراب نظر آتا ہے، دور سے جو چیز نظر آ رہی ہے حقیقت میں وہ پانی نہیں ہے، لیکن پیاسا انسان چونکہ پیاسا ہے وہ پانی کی تلاش میں دور سے سراب کو دیکھتا ہے اور ذہن میں تصور کرتا ہے دور سے جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ پانی ہے۔ وہ پانی سمجھ کر سراب کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سراب تک پہنچ جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میں پانی کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن جس چیز کے پاس میں آن پہنچا ہوں یہ پانی نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی تلاش میں میں نکلا تھا وہ چیز مجھے میسر نہیں ہو رہی ہے۔ میں پانی کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن مجھے اس تلاش نے سراب میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب سراب کی تلاش جو اس نے کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں پیاس اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پانی تو نہیں ہے لیکن پانی کی جگہ پر ایک پورا دشت اور صحرا نظر آ رہا ہے جو نمک سے بھرا ہوا ہے، جو اس کی پیاس کو بجھا نہیں رہا ہے بلکہ اس کی پیاس کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔ تو کبھی کبھی جو پیاسا انسان پانی کی تلاش میں نکلتا ہے، پانی تک نہیں پہنچتا ہے، وہ سراب تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ سراب تک پہنچ جاتا ہے تو نہ صرف اس کی پیاس بجھتی ہے بلکہ اس کی پیاس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیاسے ہوتے ہیں، پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ان کی تلاش صحیح ہوتی ہے، نتیجے میں وہ چشمے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب پیاسا انسان چشمے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور اس کے وجود میں ایک نئی تازگی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی پیاسا انسان کبھی پانی کی تلاش میں اگر سراب میں جا کر رکتا ہے تو پیاس بھی نہیں بجھتی ہے، اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پیاسا انسان پانی کی تلاش میں نکلتا ہے اور وجود میں ایک نئی تازگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے خداوند عالم نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے ہر انسان کی فطرت میں ہدایت کی پیاس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس پیاس کو بجھانے کے لیے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، سراب پر جا کے پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تلاش پوری ہونے کے بعد بھی، منزل پر پہنچنے کے بعد بھی
उनकी प्यास भी बाकी है, ना सिर्फ एक प्यास बाकी है, उनकी प्यास और बढ़ती चली जाती है। और कभी कभी इंसान हिदायत की तलाश में निकलता है, सही हादी के दर पर जाकर रुकता है, तो उसकी हिदायत की प्यास भी बुझ जाती है और उसके वजूद में एक नई ताजगी पैदा होती है। इस ताजगी का सहारा लेकर ना सिर्फ वो हिदायत को पा लेता है, बल्कि जो भी इस इंसान के करीब आ जाता है, इसकी ताजगी से वो भी फायदा हासिल करता है। और इसी फितरी प्यास को बुझाने के लिए खुदावंद आलम ने 1,24,000 अंबिया का इंतजाम किया है। खुदावंद आलम की जानिब से 1,24,000 अंबिया मबूस हुए। सबका मकसद ये ही था कि जो इंसान की फितरत के अंदर हिदायत के, तो उनकी प्यास बुझ जाए। और दुनिया का हर इंसान इस प्यास को बुझाने के लिए आगे बढ़ा, और दुनिया की एक जमे गफीर इस प्यास को बुझाने के लिए आगे निकली थी, लेकिन नतीजे में गलत रहबरों के हवाले ये लोग हो गए, उनकी प्यास कभी बुझी नहीं है। हाँ, जो मुझे लोग थोड़ा सा हिदायत चक्कर के होने लग रहा रास्ते है कि पर निकले थे गर्दन गर्दन आ और रही है वो मेरी बॉडी में। अल्लाह सुब्हानहू ताला के भेजे हुए नुमाइंदों के करीब पहुंच गए, तो फिर उनकी प्यास बुझ गई। और खुदावंद आलम ने इंसान की इस फितरी प्यास को बुझाने के लिए कुर्रे जमीन के हर गोशे में हिदायत के चश्मे का इंतजाम किया है। इसीलिए जो है एक अकीदा हमारा ये भी है कि खुदावंद आलम ने रूए जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हादी का इंतजाम ना किया हो। अगर हम चश्मों पर नजर करें तो सारे चश्मे एक जैसे नहीं होते। चश्मे और चश्मे में फर्क होता है। कुछ चश्मे छोटे चश्मे होते हैं, कुछ कुएं होते हैं, कुछ जो है नदियां होती हैं, लेकिन कुछ चश्मे बहुत बड़े चश्मे होते हैं। इसी तरह से 1,24,000 अनबिया को जो खुदावंद आलम ने भेजा है, ये सारे अनबिया एक और नबी में फर्क है। इसीलिए खुदावंद आलम ने 1,24,000 अनबिया को एक ग्रेड और एक लेवल, एक मुस्तवा, एक मंजिल में नहीं रखा है, बल्कि 1,24,000 अनबिया के अलग अलग दर्जे। इसीलिए कहा जाता है 1,24,000 अनबिया है, लेकिन उसमें बड़े रसूल 313 है, क्योंकि जो मर्तबा ये 313 का है वो 1,24,000 अनबिया का नहीं है। फिर ये जो 313 रसूल है, इन सब का ग्रेड एक नहीं है, बल्कि सबके ग्रेड अलग अलग है। इसीलिए कहा गया कि जो मर्तबा 5 उलुल अज़्म है, तो उसकी प्यास नहीं बुझती है। अगर प्यासा इंसान चश्मे तक जाकर पहुंचेगा तभी उसकी प्यास मिटेगी। बिल्कुल, अगर पानी की तलाश में निकलता है, कभी शराब पर पहुंच जाता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है। कभी प्यासा इंसान चश्मे तक पहुंच जाता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। और इसी तरह से इंसान के अंदर जो हिदायत की प्यास है फितरी तौर पर, इसे बुझाने के लिए कभी इंसान निकलता है तो गलत रहबरों के हवाले हो जाता है, तो ने एक दिया का इंतजाम किया है ताकि हमारी हिदायत की प्यास बुझे। और जितने ये 1,24,000 अनबिया है, सबकी मकाम मंजिलत एक जैसी नहीं है, बल्कि इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलग अलग ग्रेड्स और अलग अलग रैंक्स में बांटा है। जो मकाम मंजिलत 313 रसूलों की है, वो मकाम मंजिलत दूसरे अनबिया की नहीं है। और जो मकाम मंजिलत 5 उलुल अज़्म पैगंबरों की है, वो मकाम मंजिलत 313 रसूलों की नहीं है। इसी तरह से जो मकाम मंजिलत हमारे आखिरी पैगंबर की है, वो मकाम मंजिलत दूसरे 5 उलुल अज़्म पैगंबरों की नहीं है। यानी हमारे रसूल की मकाम मंजिलत, आपकी शान, आपका मर्तबा ये है कि आप 1,24,000 अनबिया में सबसे बेहतर और सबसे अफजल पैगंबर हैं। इसीलिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा है मगर ये कि हमने आपको तमाम यूनिवर्स के लिए, तमाम कायनात के लिए, तमाम आलमीन के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ तक बात अगर वाज़ेह हो गई, तो अब मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा
کہ اگر خداوند عالم نے ہمارے رسول کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو پھر خداوند عالم نے ہمارے رسول کو مبعوث کرنے کے لیے حجاز کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ کائنات میں جتنے لوگ بھی ہیں سب کے اندر ہدایت کی پیاس ہے. اگر اس پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو مبعوث کیا ہے تو خداوند عالم نے دوسری جگہ کیوں ہمارے رسول کو مبعوث نہیں کیا؟ کیوں خداوند عالم نے حضور کو مبعوث کرنے کے لیے حجاز کا انتخاب کیا؟ انشاءاللہ میں اس سوال کا ایک مختصر جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد کچھ اخلاقی نکات آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ہم تاریخ میں دقت کریں تو کچھ وجوہات ہمیں ملتی ہیں جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے حضور کو حجاز میں مبعوث کیا ہے. کیونکہ ذہن میں سوال آتا ہے، یہ کوئی چھوٹا سوال بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام جو دین ہے وہ عربوں کا دین ہے، رسول اسلام عربی تھے. اور کچھ لوگ دین کا انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول تو عربوں کے تھے اور خود حضور عرب تھے، لہٰذا یہ جو اسلام دین ہے یہ عربوں کا دین ہے. خداوند عالم نے اگر حضور کو مبعوث بھی کیا تھا تو عربوں کو سدھارنے کے لیے تھا، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری نیشنلٹی کے لوگ، دوسرے ممالک کے لوگ، جو دوسرے جو ہے جگہوں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ کیسے حضور کی اتباع کر سکتے ہیں؟ اس کے علماء نے بہت زیادہ جواب دیے، لیکن میرا مقصد دوسرا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پہ دو تین جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ اخلاقی نکات آپ تک میں پہنچا سکوں. دیکھیے، خداوند عالم ہمارے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہے، اور کس جگہ پہ بھیج رہا ہے؟ حجاز میں بھیج رہا ہے. کیوں حجاز میں نبی کو مبعوث کیا؟ اس کا جواب اگر ہم سرسری طور پہ حاصل کرنا چاہیں تو پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں اس زمانے کے حالات دیکھنے ہوں گے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہوں کو چھوڑتے ہوئے ہمارے نبی کو حجاز میں مبعوث کیا. اگر آپ تاریخ کو دقت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جس زمانے میں حضور کی ولادت ہونے والی تھی، خداوند عالم حضور کو حجاز میں مبعوث کرنے والا تھا، اس زمانے کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس زمانے میں پوری دنیا میں دو امپائرز کی حکومت تھی. ایک طرف ایرانی امپائر تھا جو کچھ دنیا کے حصوں پر حکومت چلا رہا تھا، اور دوسری طرف روم کی حکومت تھی جو دنیا کے کچھ حصوں پر حکومت کر رہی تھی. اگر خداوند عالم ہمارے نبی کو حجاز کے علاوہ ایران کے کسی علاقے میں مبعوث کرتا یا روم کے کسی علاقے میں مبعوث کرتا تو رسول کی رسالت جس طرح سے حجاز سے نکل کر دنیا تک پہنچی ہے اس طرح سے نہیں پہنچ سکتی. ایرانی حکومت کی حالت یہ صرف میں ان کی حالت کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک داستان پیش کروں گا، پھر آپ کے ذہن میں یہ جو سوال اگر آ بھی رہا ہے کہ اللہ نے کیوں حضور کو حجاز میں مبعوث کیا، یہ سوال کلیئر ہو جائے گا. ایک شخص تھا کہ جس کا نام نعمان بن منذر تھا. اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کسی علاقے میں ایرانی حاکم کے زیر نظر حکومت چلا رہا تھا. جب ایرانی بادشاہ کو پتا چلا کہ اس کے گھر میں ایک جوان لڑکی ہے تو ایرانی بادشاہ خط لکھتا ہے اور اسے یہ حکم دیتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک جوان لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جوان لڑکی کو تم میری خدمت کے لیے ایران بھیجو. جب اس حاکم کی خدمت میں بادشاہ ایران کا خط پہنچا، اس نے خط کو کھول کر پڑھا تو اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ اپنی بیٹی کو حاکم ایران تک بھیجے. تو یہ سوال کا جواب نہیں دیتا ہے، بہتر سمجھتا ہے کہ خاموش ہو جائے. یہ خاموش ہو جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد جب یہ ایران پہنچتا ہے بادشاہ کی خدمت میں تو بادشاہ کو یاد ہے کہ اس شخص نے اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجا نہیں تھا. تو بادشاہ یہ حکم جاری کرتا ہے کہ اس شخص کو پہلے قتل کیا جائے، پھر اس کے بعد شیروں کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ اس نے اس کی جوان بیٹی کو میرے حوالے نہیں کیا تھا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جس بادشاہ کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے زیر نظر زندگی بسر کرنے والا ایک چھوٹا سا حاکم اپنی بیٹی کو غیرت کی وجہ سے اس کی خدمت میں نہ بھیجے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اگر ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول کو ایران کے سرزمین میں مبعوث کرتا
یا کسی ایسے منطقے میں مبوس کرتا کہ جو منطقہ ایرانی امپائر کے زیر نظر ہے، وہاں آ کر رسول ایک ایسی بات کرتے جو ان کے عقیدوں کے خلاف ہو، تو اسلام پھیلنے سے پہلے ہی کیا ہو جاتا. اچھا، خداوند عالم نے روم میں کیوں اللہ جو ہے ہمارے رسول کو مبعوث نہیں کیا؟ روم کے بارے میں تاریخ میں پہلے سے واضح ہے. ابھی 500 سال پہلے، رسول کی بعثت سے 500 سال پہلے، وہاں خداوند عالم نے اپنا ایک الہی نمائندہ بھیجا تھا جن کا نام حضرت موسیٰ تھا. کچھ ہی سالوں میں روم کے لوگوں نے خدائی نمائندے کو سولی پر چڑھانے کی تیاری کر لی تھی. پھر ایسے حالات میں جہاں یہودی اور مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اپنے دین کو لے کر زیادہ متعصب ہے. اگر ایسے حالات میں خداوند عالم رسول کو روم کی سرزمین پر مبعوث کرتا، تو اسلام جس طرح سے آج پھولا اور پھلا ہے، اس طرح سے پھولتا اور پھلتا نہیں. حجاز ہی ایک ایسا جیوگرافیکل منطقہ تھا کہ اس زمانے میں حجاز چونکہ بنجر زمین تھی، صرف اور صرف پہاڑ تھے، نہ پانی تھا، نہ کوئی زیادہ آبادی تھی. خداوند عالم نے شاید اسی لیے حجاز کا انتخاب کیا، کیونکہ حجاز ہی ایک ایسا منطقہ تھا کہ حجاز کی سرزمین نہ ایرانیوں کے زیر نظر تھی، نہ رومیوں کے زیر نظر تھی، بلکہ دونوں نے اسے بنجر زمین سمجھ کر آزاد چھوڑ دیا تھا. خداوند عالم نے ایسے بنجر جو ہے سرزمین میں اپنے رسول کو مبعوث کیا، اور اس سرزمین کو مستقبل میں ایسا بنایا کہ اس سرزمین سے رسول اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا. لہٰذا رسول کو اگر حجاز میں خداوند عالم مبعوث کر رہا ہے، تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حجاز ایک ایسی سرزمین تھی جو سرزمین کسی بادشاہ کے زیر نظر زندگی بسر نہیں کر رہی تھی. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ، کیوں خداوند عالم نے رسول اسلام کو حجاز میں مبعوث کیا؟ دیکھیں، آج تک ہم نے عربوں کی بری عادتوں کو سنا ہے کہ عرب بات بات میں سالوں تک جھگڑا کرتے تھے. عرب کی ایک عادت یہ تھی کہ عرب سختیوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوتا، اور دوسری جگہ جو لوگ زندگی بسر کر رہے تھے ان کی طاقت نہیں. میں یہاں چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جو درخت دریا کے کنارے جو ہے لگتے ہیں، اگر ان کو کوئی توڑنا چاہے، ان کو ہٹانا چاہے تو بالکل آسان ہے، کیونکہ وہ درخت جو تر ہوتے ہیں، ان کے اندر پانی موجود ہوتا ہے. کوئی بھی جا کر ان کو ان کی جگہ سے اکھاڑنا چاہے، ان کو توڑنا چاہے، ان کو کاٹنا چاہے، تو یہ بڑا آسان ہے. اور مقابلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو درخت صحرا میں اگتے ہیں وہ کافی سخت ہوتے ہیں، ان کو کاٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. مثال کے بعد میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کیوں خداوند عالم نے ہمارے حضور کو حجاز میں مبعوث کیا؟ حجاز کے علاوہ کسی دوسرے مقامات پر رسول مبعوث ہوتے تو وہاں پر سخت لوگ آپ کو نہیں ملتے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے لیکچریز میں زندگی بسر کر رہے تھے. اگر ان سے لوگ جو ہے رسول آ کر کہتے تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، تھوڑی سی سختی جھیلنے کی بھی طاقت ان کے اندر نہیں تھی. مقابل میں حجاز کے اندر ایسے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے جو سختیوں میں زندگی بسر کر رہے تھے. جو انسان سختیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایستادگی زیادہ ہوتی ہے. سخت حالات کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی، ڈٹے رہنے کی، جو صبر سے کام لینے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. شاید ہو سکتا ہے اسی لیے خداوند عالم نے ہمارے حضور کو حجاز میں مبعوث کیا. تیسری جو ہے تیسرا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ کچھ اخلاقی نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ حجاز میں رسول جب مبعوث ہوئے، لوگ ایسے تھے جو ہے جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کر رہے تھے. یعنی ان کے اندر رحم نہیں تھا. وہ اپنی بچیاں جیسے ان کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، وہ بچیوں کو اٹھاتے تھے اور لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیتے تھے. اگر ہم تاریخ کا دقت کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کچھ لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو اپنے لیے باعث ننگو آر سمجھتے تھے، وہ لے جا کر دفن کرتے تھے. لیکن تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ عرب اپنے بچوں کو اپنی غیرت کی وجہ سے بھی دفن کیا کرتے تھے. جب ان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی تھی، بیٹا بیٹی نہیں، جب اولاد پیدا ہوتی تھی، اور وہ اس فکر میں پڑ جاتے تھے میرے گھر ایک بچے کا اضافہ ہوا ہے اور میری کمائی اتنی نہیں ہے، میرے پاس
इतना पैसा नहीं है। जो बच्चे मेरे घर में मौजूद हैं उन्हीं का खाना पीना बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अगर एक बच्चा और इजाफा हो जाएगा तो मुझे अपनी गैरत को बेचना पड़ेगा, लोगों के सामने जाकर मुझे अपने हाथ को फैलाना पड़ेगा, बजाय इसके कि बच्चे को मैं पालूं, बच्चा बड़ा हो जाए और उसके खाने पीने के लिए मुझे लोगों के सामने जाकर हाथ फैलाना पड़े। बेहतर ये है कि उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बच्चे को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर देता हूँ। इसीलिए खुदावंद आलम कुरान मजीद में एक जगह ये इरशाद फरमाता है, अपने बच्चों को गुर्बत की वजह से तुम जो है दफन ना करो, ला तख्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक। तुम उनकी जिंदगी कैसे बसर होगी ये सोचकर, इस डर के साथ तुम अपने बच्चों को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन ना करो। जिस खुदा ने तुम्हारे दूसरे बच्चों का ख्याल रखा है, तुम्हारा जो है ख्याल रखा है, वही खुदा इस बात पे कादिर है कि वो तुम्हारी नई आने वाली औलाद का भी ख्याल रख सकता है। जहां औलाद जो है, ये गलत आदत अरबों की ये थी कि वो अपने बच्चों को ले जाकर कब्रिस्तानों में दफन करते थे, वहीं पर उन्हीं अरबों की एक अच्छी आदत ये भी थी कि वो अपने बच्चों को दफन कर रहे थे गैरत की वजह से। क्योंकि अरब गयूर और गैरतमंद थे। जो गैरतमंद इंसान होता है, अगर वो किसी का साथ देने का वादा कर ले तो पूरी तरह से साथ देता है। शायद इसीलिए खुदावंद आलम ने हमारे रसूल को हिजाज में मबूस किया। और आखिरी वजह तारीख में अगर दिक्कत करे तो ये भी पता चलती है कि रसूल इस्लाम का इस सरजमीन हिजाज से एक दीरीना रिश्ता था। आपने तारीख में सुना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से हजरत हाजिर और हजरत इस्माइल को बचपने में, खुदा का हुक्म होता है कि हाजिर और जो है छोटे से बच्चे इस्माइल को लो, जब तक मैं ना कहूं तुम सफर करते रहो। हजरत इब्राहिम छोटे से बच्चे और आपकी कनीज हाजिर को लेकर सफर करते हैं। मैं यहाँ पर रुककर ये भी बता दूं कि हजरत हाजिर कहाँ की रहने वाली थी। जब बाबिल से हजरत सारा और हजरत जो है हजरत इब्राहिम को निकाल दिया गया तो ये चलते चलते फिलिस्तीन में पहुंचे। फिलिस्तीन में कबीला था कि जिसका नाम कबीला अमालिका था। जब कबीला अमालिका से हजरत इब्राहिम और हजरत सारा की मुलाकात हुई तो कबीला अमालिका वालों ने जब हजरत इब्राहिम को शरीफ पाया तो कुछ तोहफे दिए और उन्हीं तोहफों में एक कनीज दी कि जिसका नाम हजरत हाजिरा या हजरत हाजिर था। और जनाब सारा ने सजेस्ट किया था, कहा था हजरत इब्राहिम से, हमारे घर कोई औलाद नहीं है, ये कनीज फारसा है, अगर इस कनीज हाजिर से आप निकाह कर ले तो हो सकता है खुदावंद आलम हमें साहिब औलाद बना दे। हजरत सारा के जो है सजेशन पर हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजिर से निकाह किया और बहुत ही जल्दी हजरत इब्राहिम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साहिब औलाद बनाया। जब हजरत इस्माइल छोटे से बच्चे थे तो अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि हजरत हाजिर और हजरत इस्माइल को लेकर निकल पड़ो। अब हजरत इब्राहिम चलते रहे, चलते चलते दो पहाड़ियों के दरमियान जब पहुंचे तो खुदा का हुक्म हुआ कि यहीं पर तुम बच्चों को छोड़ो और तुम निकल जाओ। आप इंसाफ से बताइए कि हजरत इब्राहिम जो इतने जमानों के बाद अल्लाह ने एक बेटा अता किया है, अल्लाह का हुक्म ये हो रहा है कि सहरा में बीवी और बच्चे को छोड़ो और तुम निकल जाओ। हम कहीं सफर पे भी जाते हैं तो कितनी ताकीद करते हैं और कितनी हमें फिक्र होती है, हम एक लम्हे के लिए कोशिश नहीं करते कि हमारे बीवी बच्चे हमसे जुदा हो जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हुक्म दे रहा है कि दो पहाड़ियों के दरमियान बीवी और बच्चे को छोड़ो, वहां से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम खुदा के हुक्म की इताअत में बीवी बच्चे को छोड़ते हैं, वहां से निकल जाते हैं। खाने पीने का सामान खत्म होता है। हजरत हाजिर जब बच्चे को प्यासा देखती है, परेशान हो, पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाती है। यहाँ से एक जो दर्स अखलाक भी हमें मिलता है, ये दर्स अखलाक मिलता है कि देखो हजरत जो है हाजिर चाहती तो सिर्फ दुआ करती, कहती परवरदिगारा तेरे हुक्म के लिए हम आए, तू चाहे तो इस बच्चे की प्यास को मिटा सकता है। लेकिन हजरत हाजिर दुआ भी कर रही थी, साथ में चक्कर भी लगा रही थी। इससे हमें मॉरल लेसन मिलता है कि जिंदगी में सिर्फ दुआ पर इक्तफा नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, हजरत हाजिर की तरह तलाशो कोशिश को जारी रखना है। तलाशो कोशिश के साथ साथ में अगर दुआ भी होगी तब कहीं जाकर हमारी दुआ रंग दिखाएगी। हजरत हाजिर ने दुआ की, चश्मा निकल आया और धीरे धीरे जब वहां पानी जो है पानी का पूरा जो है वहां पानी आने लगा, पानी का इंतजाम हो गया तो आसपास के लोग भी, जैसे तारीख उनका कबीले जुरहम के लोग आने लगे, रहने लगे
اور حضرت ابراہیم نے بیوی بچے کو چھوڑتے ہوئے ایک دعا کی تھی، پروردگارا میں تو جا رہا ہوں، کائنات کے دلوں کو بھی میرے بیوی بچے کی طرف جھکا دے۔ جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہے یہ دعا نہیں کی کہ جو ہے کھانے کا انتظام کر دے، پانی کا انتظام کر دے، نہیں، یہاں پر ایک وسیع دعا کی گئی، کہا کہ دلوں کو جھکا دے۔ اگر لوگوں کے دل جھک جائیں گے تو کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا، پانی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ خداوند عالم نے چشمے کو اگا کر لوگوں کے دلوں کو حضرت حاضر اور حضرت اسماعیل کی طرف جھکا دیا، لوگ آتے گئے اور یہاں پر ایک قبیلہ بستا گیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ نسب آگے بڑھتے بڑھتے عبد المطلب تک پہنچا، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے رسول، یعنی رسول اسلام کا سرزمین حجاز سے ایک پرانا رشتہ تھا، لہذا خداوند عالم نے اسی رشتے کے مد نظر ہمارے حضور کو سرزمین حجاز میں مبعوث کیا۔ مبعوث کیا کس چیز کے لیے مبعوث کیا؟ رسول اسلام کی بعثت کا ہدف کیا تھا؟ رسول اسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اگر خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء میں مجھے اسپیشل قرار دیا اور مجھے دنیا کے سب سے سخت سرزمین میں مبعوث کیا، مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے تاکہ میں مبعوث ہونے کے بعد اخلاق کو دنیا میں پھیلاؤں۔ یعنی رسول کی بعثت کا ہدف یہ ہے کہ وہ اخلاق کو دنیا میں پھیلائے، یا الفاظ کو بدل کر میں یہ کہوں جیسے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بھی یہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یزکیہم یعنی رسول خدا کے بعثت کا مقصد تزکیہ نفس ہے، یعنی خداوند عالم نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ رسول مبعوث ہونے کے بعد تزکیہ نفس کو انجام دیں۔ اچھا رسول اسلام اگر تزکیے کو انجام دے رہے ہیں تو آپ کا ٹول کیا ہے، آپ کا ہتھیار کیا ہے، آپ کا اوزار کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ تزکیہ نفس کو انجام دیتے ہیں؟ رسول اسلام کو خداوند عالم نے مبعوث کیا، ساتھ میں ایک ٹول دیا کہ جس کا نام قرآن مجید ہے۔ رسول اسلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے رسول اسلام لوگوں کے درمیان تزکیے کا ٹریٹمنٹ، یعنی رسول اس لیے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ اچھا اگر رسول اسلام قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی آیتیں دوسروں کے لیے تھی، نہیں، بلکہ رسول اسلام نے سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کو اپنے وجود میں بسایا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہم لوگ جو مجالس میں بھی جو ہے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قرآن صامت قرآن ناطق ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اگر قرآن کی آیتوں کو کردار میں ڈال دیا جائے تو رسول اور ائمہ کا کردار بن جائے، اور رسول اور ائمہ کے کردار کو الفاظ میں ڈال دیا جائے تو قرآن صامت بن جائے۔ یعنی اس ٹول کو رسول اسلام نے پہلے خود پر اپلائی کیا، اور اسی لیے جو ہے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کانا خلقہ القرآن، رسول کا پورا اخلاق کوئی دوسری چیز نہیں تھی بلکہ قرآن مجید جو لکھا ہوا ہے اسی کا پریکٹیکل نمونہ تھا۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے وقت پورا ہو چکا ہے، درمیان میں آواز کی کچھ گڑبڑ تھی، میں کوشش کروں گا 2-3 منٹ کے اندر اپنی ساری باتوں کو سمیٹ دوں۔ اچھا خداوند عالم نے ٹول دے کر بھیجا تزکیہ نفس کا، وہ کیا تھا؟ قرآن مجید، اور رسول اسلام قرآن مجید کو اس سے پہلے کہ دوسروں تک پہنچائے خود انہوں نے اپنے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کیا۔ رسول کا پورا وجود جو ہے قرآن مجید تھا، اور رسول اسلام نے پہلے اپنے وجود میں قرآن مجید کو بسایا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کی تعلیم دوسروں کو دی تاکہ وہ جو ہے بعثت کا مقصد ہے جو کہ تزکیہ نفس ہے وہ پورا ہو جائے۔ اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ سیرت پیغمبر صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہے، اگر سب سے قدیم کتاب ہم سیرت کی دیکھیں تو وہ الشمائل المحمدیہ ہے، لیکن ابھی اہل تشیع کے درمیان اگر کوئی سیرت نبی کو جو ہے پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کی طرف میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ کتاب کا نام ہے سنن النبی، جسے مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تحریر کی ہے، اور تفسیر میزان کی جلد نمبر 6 میں تفصیل سے سیرت نبی کی تقریباً 80 احادیث
अल्लामा तबातबाई ने जिक्र किया है और वहां पे ये मेंशन किया है कि ये अहादीस मैंने अपनी दूसरी किताब सुननुन नबी से ली है, और सुननुन नबी में तकरीबन 800 अहादीस रसूल इस्लाम की सीरत नबी के हवाले से वहां पर जिक्र है। हर हदीस को हमारी ये जिम्मेदारी है किताब को खोले, हर हदीस को पढ़े, हर हदीस के अंदर एक दर्स अखलाक छुपा हुआ है। मैं जो है वहीं से एक हदीस पढ़ूंगा और अपनी बात को तमाम करूंगा। मैं चाह रहा था कि बात यहाँ तक पहुंचे और इस हदीस की थोड़ी बहुत शरह आपकी खिदमत में पेश करूं। दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, सिर्फ मैं हदीस और उसका तर्जुमा पेश करूंगा इंशाल्लाह। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। वहां पर अल्लामा तबातबाई सीरत नबी के हवाले से जो है हदीस नकल करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, काना दाइमुल फिक्री लईसा लहू राहा। पैगंबर इस्लाम की सीरत और आपका लाइफ स्टाइल ऐसा था कि आप हमेशा फिक्र में रहते थे। लईसा लहू राहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लईसा लहू राहा का तर्जुमा कैसे करूं। रसूल इस्लाम को कभी कभी भी किसी तरह की राहत मैसर नहीं थी, यानी राहत मैसर नहीं थी। मैं एक छोटी मिसाल का सहारा लूंगा फिर अपनी बात को तमाम करूंगा। रसूल शायद ये कहना चाह रहे हैं कि लईसा लहू राहा से मुराद कि रसूल हमेशा फिक्र में रहते थे, कभी आपको राहत नहीं थी, मतलब हमेशा दूसरों की फिक्र में रहते थे। अगर हम अपने आप को तालिब इल्म कह रहे हैं, हम अपने आप को मौलाना कह रहे हैं, तो हमारी जिंदगी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम अपने पर्सनल चीजों के बारे में सोचे, मेरा हो गया तो किस्सा तमाम है, मेरी चीजें सही है तो नहीं, बल्कि हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। दायमुल फिक्र होना चाहिए लोगों के बारे में, समाज में क्या हो रहा है, मुआशरे में क्या हो रहा है, हौजात में क्या हो रहा है। हमेशा जो अपने आप को तालिब इल्म और रूहानी कहता है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, बल्कि मुआशरे की कोई ना कोई फिक्र उसके जहन में चलती रहनी चाहिए। चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, उम्मीद के साथ कि जो बातें यहाँ मैंने जिक्र की है इंशाल्लाह हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करेंगे। मैं इजाजत लेता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।